بھٹی صاحب آپ نے یہ دیکھا ویسے وزیر دفاع کا ایک ٹویٹ، ہم سیاسی معاملات میں بات کرتے رہیں گے لیکن یہ دیکھیے ظاہر ہے ایک اکثر یہ بحث ہوتی ہے اس ملک میں کہ بھائی سیاستدان پہ شور زیادہ مچ جاتا ہے چونکہ وہ پبلکلی نون ہوتے ہیں، عوامی اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، چونکہ آپ ووٹ لے کر آتے ہیں آپ کے ایڈیشنل ذمہ داری ہوتی ہے، پبلک ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، لیکن جناب بیوروکریسی جو ہے نا وہ جیسے پیسے سائڈ پہ کرتی ہے نا، اور سیاستدان تو 18 مہینے 24 مہینے بعد آگے پیچھے جاتا ہے، بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے، بیوروکریٹ وزیر کو بھی چلا رہا ہوتا ہے، ملک چلا رہا ہوتا ہے، پیسے بنا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سچ ہے تو بھائی اس کے خلاف بھی اقدامات تو سیاستدان نہیں کرنے، چونکہ میں اور آپ تو اس کو جانتے ہیں، ہم تو اس کو ووٹ لے کر آتے ہیں، اس کو قانون ساز ادارہ اور آئین ساز ادارہ دیتے ہیں۔ اب وزیر دفاع اگر پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے اور ٹویٹ کر رہا ہے، پبلکلی کہہ رہا ہے کہ وطن عزیز کی، اور بڑا الزام ہے، یا تو ہم کہیں کہ نہیں جناب خواجہ صاحب کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، تو نہیں، وہ وزیر دفاع ہے، کیسے سیریس، اور وہ کسی ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے، شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ بیوروکریسی اور دوسری اشرافیہ کی پرتگال میں پناہ گاہیں مہیا کرنے میں سب سے بڑا کردار ایک ورک صاحب کر رہے ہیں، وطن لٹ رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ تو بھائی مطلب وزیر دفاع صاحب تو پھر ان کے خلاف کارروائی کریں، بتائیں کہ مسٹر ایکس یہ کر رہے ہیں، مسٹر وائی یہ کر رہے ہیں، یہ اس میں کیا کہیے گا؟ یہ مطلب بڑی پریشان کن بات، حیران کن بات بھی ایک تو کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ بات سچ ہے تو، اور پھر پریشان کو بات اس لیے کہ جس نے اقدامات کرنے ہیں وہ تو خالی خبر دے رہے ہیں ہمیں۔ دو تین باتیں ہیں میرے بھائی اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان سارے دودھ کے دھلے ہیں بیوروکریسی پر آنے سے پہلے؟ کیا بتائیں، یہ جو پینڈورا لیکس تھی، پیناما لیکس تھی، سوئس لیکس تھی، دبئی لیکس تھی، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی سکینڈلز اور باقی توشہ خانہ سکینڈلز اور باقی سارے، کون ہے جو اس میں بچا ہوا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، 5 بر اعظموں میں جو جائیدادیں ہیں وہ صرف بیوروکریٹس کی ہیں۔ نمبر 3، یہ جو ان مشکل ترین حالات میں، ان برے ترین حالات میں، اور اس معاشی جو ہم جس سے لڑ رہے ہیں، ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں جب ایوان صدر کا بجٹ بڑھتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھتا ہے، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور ججوں، کیا وہ بیوروکریسی ان کو کہتی ہے کہ آپ ملائی کھاتے جائیں اور نیچے روتے جائیں کہ بہت مشکل حالات ہیں؟ کیا شوگر مافیا اور یہ جو آٹا گندم مافیا، ادویات مافیا، تمباکو مافیا، یہ سارے بیوروکریٹس ہیں؟ صحیح ہے۔ اور یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک ایسا، کسی بھی پارٹی کو چھوڑیں، کسی بھی نام کو چھوڑ دیں، یہ گٹھ جوڑ ہے ایک کرپٹ مافیا کا، ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے اور ایلیٹ کیپچر ہے، اس نے برباد کر کے اس ملک کو رکھ دیا، اور بالکل اوپر اور نیچے میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ اور وہی بات کہ اگر یہ ایسا ہے تو ناک کے نیچے خواجہ صاحب کو جو پتا ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا، وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو نہیں پتا، وہ جنہوں نے ان کو روکنا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کون شہریتیں لے رہا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائی کہ ایک غالباً 2022 میں یا 23 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 21 ہزار بیوروکریٹس ہیں جن کی جو ڈیول نیشنل ہیں، اور اس میں ایسی بھی خبر آئی تھی کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ اور پھر آپ بڑے ملکوں میں چلے جائیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، اس میں دیکھیں کہ بیوروکریٹس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، وہ بچے فیسیں کتنی ادا کر رہے ہیں، اور ان کے ادھر کتنے ششکے ہیں اور کتنا ٹھاٹ باٹ ہے۔ تو بالکل ہے، بیوروکریٹس بھی موجے کر رہے ہیں اور لیکن ہم نہ ہی سمجھے موجے کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایلیٹ کیپچر نہیں، بالکل نہ سمجھے۔ جب خواجہ صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے، یہ اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کے پاس بیٹھتے، وہ لسٹ سامنے رکھتے، ان کو نکال دیتے کہ بھائی آپ کے تو پرتگال میں شہریت لے رہے ہیں، یہاں کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ اطلاع دینے کا ان کا شکریہ، مگر یہ گٹھ جوڑ ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جن جپا ہے جس نے اس ملک کو 78 سالوں میں ہم کشکولستان بن گئے ہیں، اور یہ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں، اور اطلاع سے زیادہ کچھ کرتی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، یہ ہمارے روزمرہ کے موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ایشو، لیکن اصل مسائل تو یہ ہے نا کہ اگر واقعی یا تو ہم کہیں کہ جھوٹ ہے یار، کوئی کرپشن ملک پہ سب غلط ہے، اگر سچ ہے تو پھر اس میں اقدامات ہوں گے تو پھر آگے کی ایگزامپل سیٹ ہوگی نا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، آپ کریکٹ می اف یو تھنک آئی ایم رانگ،
کہ کوئی سیاسی پارٹی بھی اس وقت رگڑے میں آتی ہے جب اس کے ذرا سیٹنگ ذرا آؤٹ ہو جاتی ہے، ورنہ تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے، ایم کیو ایم سے شروع کریں اور پی ٹی آئی تک آ جائے، جب تک سیٹ ہے تب تک یعنی انہی جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آج جو مسند اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے بتایا، وہ بتاتے تھے کہ کتنے برے آدمی ہیں یہ، چونکہ وہ عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم تھے، اب وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو خاموش ہے، تو یا تو وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے جہانگیر ترین صاحب سے متعلق، یا پھر آج منافقت کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو ساتھ بٹھا کے ان کی استحکام پارٹی کو سپورٹ کر کے، یا پھر بیوروکریسی میں بھی کسی سے پھڈا پڑ جاتا ہے تو آپ بتا دیں کہ یار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یعنی کہ میرٹ میں کبھی کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہونی، پھڈا پڑ گیا میرا الیاس رانا صاحب سے تو مجھے الیاس رانا صاحب کی ساری برائیاں نظر آ گئی، جب تک میری دوستی ہے سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیاس رانا صاحب جو کرتے رہے نہیں دیکھیں اس مال پانی پہ نا سب کی سیٹنگ ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی ادارہ نہ کوئی، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ فلانا، آپ نے جیسے کہا نا ایم کیو ایم کی سیٹنگ ہے، پی ٹی آئی کی سیٹنگ ہے، تو اس میں نام آ گیا فوج کا کہ جی جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کے سارے گناہ صاف تھے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ مخالف میں ہیں تو آپ پہ آ جاتا ہے۔ ہمارا پاکستان جس کی 78ویں ماشاءاللہ سالگرہ اب آ رہی ہے، تو ہم کہاں پہنچے ہیں دائرے کے سفر میں، ہم نے کسی نے سیکھا، ہم سب تنقید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، میرا اور آپ کا اپنا اچھا اور برا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے جو بات کی ہے بیوروکریٹ کے بارے میں، انہوں نے بات تو کر دی، بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ میں وزیروں سے شروع کر دیتا ہوں کہ جب پہلے دن آتے ہیں اور گاڑیاں مانگتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے میرے ڈھیرے پہ مجھے اضافی گاڑیاں اتنی چاہیے، وہاں سے وہ کارپوریشن اور پھر نکلتی ہیں کہ جناب وہ فلاں خود مختار ادارہ ہے، وہ فلاں سے ہے، یہ لاہور میں پہنچائیں گے، یہ کراچی میں پہنچائیں گے، یہ کوئٹہ میں پہنچائیں گے، کوئی پشاور میں پہنچائے گا، کہ یہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، صوبوں میں تو ہے ہی ہے نا کہ جی یہ ساری چیزیں۔ اچھا جب آپ نے صرف چھوٹی سی گاڑی پہ کمپرومائز کیا تو جو آپ کو لے کے دے رہا ہے آپ کے خیال میں وہ ماشاءاللہ، وہ تو پٹواری پہ تو ہمیشہ الزام آتا ہے نا کہ پٹواری کھاتا ہے، جب ڈی سی کے لیے یا کمشنر کی روٹی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی سب سے پہلے بھرتی کرتا ہے۔ تو یہاں سارے جب نیچے سے اوپر تک یہی ہے کہ شکایت ہوتی ہے تو پھر پٹواری کی صدر تک، اور صدر نے پھر وہیں سے پوچھنا ہے جی بتاؤ، اب جو لوگ بینیفیشری ہیں اس کے، اب ایشو تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو ہمت کر کے وہ نام نکلوانے چاہیے، وہ بدلے میں پتہ ہے آپ کو اور مجھے جب کہیں گے، وہ کہیں گے تسی صحافی ہو، تسی کاٹ کے لے آؤ، میں مجھے یقین ہے وہ یہی کہیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ یہی کہیں گے تو کہ جناب نکالیں۔ اچھا اگر کوئی ٹھیک لے رہا ہے، کوئی شہریت لے رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، تو اس پہ کیا اعتراض ہو؟ بالکل صحیح بات، اگر لیجیٹیمائز اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی شخص بھی ہو، جب ہمارا ملک ڈوئل نیشنلٹی کی اجازت دیتا ہے، ہم خام خواہ بھی تو پڑ جاتے ہیں نا ہر ایک پہ۔ ہماری فیڈرل پبلک سروس کمیشن ان لوگوں کو جو سی ایس ایس کرتے ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر کی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دوہری شہریت ہے، ہمیں پیدائشی طور پہ ملی یا ہمارے پیرنٹس گئے اور ہمارے بدلے میں بعد میں ملی، ہم نے کبھی پابندی لگائی کہ آپ ایف پی ایس سی سے ایسے لوگوں کو آؤٹ کر دیں گے؟ قانون الاؤ کرتا ہے کسی کو، لیکن اگر نہیں کرتا، چھوٹا سا بریک کا کہہ رہے ہیں،